جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں۔ یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 3 باب 1 تا 10 آیت مقدسہ تک۔ ایک بار پطرس اور یوحنا نماز کے وقت یعنی نامی گھڑی ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک آدمی کو اٹھائے لا رہے تھے جو پیدائشی لنگڑا تھا، جسے ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو حسین کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے خیرات مانگی۔ پطرس نے یوحنا کے ساتھ اس پر نظر کر کے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ اس امید پر کہ ان سے کچھ پائے ان کو تاکنے لگا۔ تب پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور کودتا پھاندتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھا، اور اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے حسین دروازے پر بیٹھا ہوا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا ان سے نہایت حیران اور متعجب ہوئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 104۔ جماعتی جواب۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، خداوند کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کا گیت گاؤ، اس کی حمد سناؤ، اس کے تمام عجائبات کا چرچا کرو۔ جماعتی جواب۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، اس کے قدوس نام پر فخر کرو، خداوند کے طالبوں کے قلب شادمان ہوں۔ خداوند اور اس کی قوت کو طلب کرو، ہر وقت اس کے چہرے کی تلاش کرو۔ جماعتی جواب۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے اس کے برگزیدے یعقوب کی اولاد۔ وہی خداوند ہمارا خدا ہے، تمام زمین پر اس کی قضائیں مروج ہیں۔ جماعتی جواب۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، وہ ابد تک اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا ہے، وہ عہد جو اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھا، وہ قسم جو اس نے اسحاق سے کھائی۔ جماعتی جواب۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 24واں باب 13ویں سے 35ویں آیت۔ انہوں نے روٹی توڑنے کے وقت یسوع کو پہچانا۔ اسی روز شاگردوں میں سے 2 امواس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے، جو یروشلم سے تقریباً 60 غلبہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان سب باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں میں واقع ہوئی تھیں؟ اس نے ان سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالے کیا اور مصلوب کیا،
مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا، اور ان باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج تیسرا دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں، اور بولی کہ ہم نے فرشتوں کی رویت دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نافہموں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو، اور تورات موسیٰ اور سب صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اطوار سے ایسا معلوم ہوا گویا وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے باصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔